اللہ ہی اللہ کیا کرو، دکھ نہ کسی کو دیا کرو، جو دنیا کا مالک ہے نام اسی کا لیا کرو۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین استقبال ہے، سواگت ہے آپ کا وائرل نیوز لائیو اسٹوڈیو جلگاؤں مہاراشٹر انڈیا میں۔ میں آپ کا میزبان مفتی محمد ہارون ندوی۔ آئیے پیارے ملک بھارت کی بہت ہی خاص بڑی 10 اہم خبروں پر نظر ڈالتے ہیں، لیکن سب سے پہلے میں اپیل کروں گا کہ جو ساتھی نئے ہیں اور ابھی تک اس بے باک سچے چینل سے جڑے نہیں ہیں، اگر آپ چاہتے ہو کہ آپ کو ملک بھارت کی اور پوری دنیا کی صحیح اور سچی خبریں دیکھنے اور سننے کو ملیں تو پھر آپ اس چینل سے جڑ جائیے۔ سبسکرائب کر لیجئے ہمارے اس چینل کو، بیل آئیکن گھنٹی کے بٹن کو بھی دبا دیجئے تاکہ ہماری ہر ویڈیو ہر خبر آپ کو آپ کے موبائل پر مل سکے۔ اور ہاں ناظرین، ہم ہر روز ایک اپیل کرتے ہیں کہ پلیز ایک پرائیویٹ چینل ہے اور چینل چلانے کے لیے پوری ایک ٹیم کام کر رہی ہے، بڑا روپیہ پیسہ خرچ ہوتا ہے۔ اگر آپ چاہتے ہو کہ ایسے چینل جو ظلم اور ظالموں کے خلاف بے باک انداز میں بول رہے ہیں، اگر آپ چاہتے ہو کہ ایسے چینل مضبوط ہوں تو پلیز آپ چینل کی فائنینشیل ہیلپ، مالی تعاون، مالی مدد ضرور کیجیے۔ اسکرین پر آپ نظر ڈالیں، ہمارے چینل کا بینک اکاؤنٹ نمبر بھی دیا گیا ہے، اور اگر آپ آن لائن پیسہ بھیج کر مدد کرنا چاہتے ہیں تو گوگل پے، فون پے اور پے ٹی ایم تینوں کا ایک ہی نمبر ہے 9637541786۔ اللہ نے جو بھی آپ کو طاقت دی ہے اس اعتبار سے ہر دن یا ہفتے یا مہینے میں ایک بار ہی صحیح 200، 500، 1000 جو بھی آپ چینل کی مدد کر سکتے ہیں مدد کیجیے، چینل کو مضبوط کیجیے، ہمارا ساتھ دیجیے۔ آئیے ناظرین، پہلی بڑی خبر اس وقت آ رہی ہے۔ آپ جانتے ہیں کہ گزشتہ 2 دن پہلے اسرائیلی آتنکی حملے میں دنیا کے سب سے بڑے بہادر بے باک فلسطین کے لیڈر، مسجد اقصی کے لیے لڑنے والے، زندگی بھر اپنے گھرانے کے ساتھ لڑنے والے، شہید ہو جانے والے ہانیہ کا جلوس جنازہ کل دیکھنے میں آیا۔ لاکھوں لوگوں کا ازدحام تھا۔ خامنہ ای نے شہدائے اقدس کی نماز جنازہ پڑھائی، مہمان شہید کے خون کا بدلہ واجب قرار دیا۔ یعنی خامنہ ای نے اعلان کیا کہ شہید ہانیہ کے خون کا بدلہ ہم سب پر لینا واجب ہے۔ جنازے میں حماس قیادت سمیت دونوں بیٹے بھی موجود رہے۔ قطر میں حماس قائد کی جنازہ اور تدفین آج ہوگی۔ خالد مشعل حماس کے ممکنہ سربراہ ہونے والے ہیں۔ عالم اسلام میں غائبانہ نماز جنازہ کا اہتمام کیا جا رہا ہے۔ خود ہمارے پیارے ملک بھارت میں بھی کئی جگہوں پر غائبانہ نماز جنازہ شہید اسماعیل ہانیہ کی ادا کی گئی۔ ہمارے اپنے شہر، میرے اپنے محلے میں مسجد اقصی میں بھی ایک تعزیتی نشست، جماعت اسلامی، وحدت اسلامی، ان تمام نے مل کر ایک تعزیتی نشست کا انعقاد کیا، اور باقاعدہ اجلاس کے بعد، تعزیتی نشست کے بعد غائبانہ نماز جنازہ بھی ادا کی گئی۔ آئیے ناظرین، دوسری بڑی خبر اس وقت میرے اپنے شہر جلگاؤں کی ہے۔ جی ہاں، آپ جانتے ہیں کہ بی جے پی، بھارتیہ جنتا پارٹی کے ایک بالکل گھٹیا قسم کے نچلی گٹر لیول کی زبان ہمیشہ استعمال کرنے والے ووادت ممبر پارلیمنٹ انوراگ ٹھاکر، آپ کو یاد ہوگا کہ اس سے پہلے دلی فساد کے موقع پر بھی اور شاید NRC کے موقع پر بھی الپ سنکھیک مسلمانوں کے خلاف انوراگ ٹھاکر نے ایک نعرہ لگایا تھا، جی ہاں، گولی مارو، ہے نا؟ آپ کو یاد ہوگا یہ وہی شخص ہے جس کا دلی فساد میں بھی کھل کر نام آیا تھا۔ مگر بی جے پی کا کمال ہے، بی جے پی اگر کسی یوں سمجھے کہ فسادی کے سر پر جس پر بم بلاسٹ کا الزام لگا ہوا ہے، سادھوی پرگیہ سنگھ ٹھاکر جیسے کو ٹکٹ دے کر بی جے پی پارلیمنٹ میں پہنچا دیتی ہے، ایسے ہی ایک لیڈر تو خیر ہم کہہ نہیں سکتے، ایسے لوگوں کو نیتا کہنے کی بھی شرم آتی ہے۔ انوراگ ٹھاکر ایک گھٹیا قسم کا انسان ہے جو پارلیمنٹ میں پہنچ گیا ہے، اور راہل گاندھی پر ذات کو لے کر اس نے گھٹیا قسم کی ووادت ٹپنی کی، جس کو لے کر اب پورے بھارت بھر میں انوراگ ٹھاکر پر جوتے برس رہے ہیں، چپلیں برس رہی ہے، اور مرد آباد کے نعرے لگائے جا رہے ہیں۔ گزشتہ کل ہمارے اپنے شہر میں بھی جلگاؤں کانگریس کمیٹی کی جانب سے ضلع ادھیکش پردیپ پوار صاحب کے نیترتو میں
टावर चौक पर कांग्रेस भवन के सामने जोरदार अंदाज में आंदोलन हुआ, जिसमें बड़ी तादाद में पदाधिकारी कार्यकर्ता मौजूद रहे और उन्होंने अनुराग ठाकुर के पोस्टर पर चप्पलों और जूतों की बारिश की, मुर्दाबाद के नारे लगाए। मनुवादी पार्टी भाजपा मुर्दाबाद, जातिवादी पार्टी, नफरत फैलाने वाली, दंगे फसाद करवाने वाली पार्टी भाजपा मुर्दाबाद के नारे लगाए। यह आंदोलन बड़ा कामयाब रहा और पूरे भारत भर में अनुराग ठाकुर मुर्दाबाद के नारे लग रहे हैं। आइए नाज़रीन, मथुरा शाही ईदगाह को लेकर एक बड़ी खबर इस वक्त मेरी निगाहों के सामने है कि मुस्लिम फरीक को इस मामले में बड़ा झटका लगा। हाई कोर्ट से मुस्लिम फरीक की दरखास्त को खारिज कर दिया गया है। मथुरा में वाक़े कृष्ण जन्मभूमि शाही ईदगाह तनाज़ा केस में इलाहाबाद हाई कोर्ट ने बड़ा फैसला सुनाया है। अदालत ने बुध को मुस्लिम फरीक के एतराज़ात से मुताल्लिक दरखास्त को मुस्तरद कर दिया। जी हाँ, जस्टिस जैन के फैसले से हिंदू फरीक को बड़ी राहत मिली है। ये मुकदमात शाही ईदगाह मस्जिद के ढांचे को हटाने, जमीन का कब्जा देने और मंदिर की तामीर नौ का मुतालबा करते हुए दायर किए गए थे। सारा तनाज़ा मुगल बादशाह औरंगजेब रहमतुल्लाहि अलैह के ज़माने की शाही ईदगाह मस्जिद से मुताल्लिक है। इल्ज़ाम है कि ये भगवान कृष्ण की जाए पैदाइश पर बनाए गए मंदिर को मुनहदम करके तामीर की गई थी। नाज़रीन, तीसरी बड़ी खबर उत्तर प्रदेश के हापुड़ से आ रही है। जी हाँ, कावड़ियों का आतंक रुकने का नाम नहीं ले रहा है। कावड़ियों के आतंकवाद, कावड़ियों की शरअंगेजी, शरारत बिल्कुल रोज बरोज बढ़ती जा रही है। अभी हापुड़ का एक मदरसा है खादिमुल इस्लाम, यहाँ पर कावड़ियों ने आतंकवाद का नंगा नाच खेला। उत्तर प्रदेश पुलिस में तैनात नितिन त्यागी की शरपसंदी भी सामने आई है। जय श्री राम के नारों के साथ गेट खोलने की कोशिश और पथराव के वाक़े भी सामने आए हैं। समाजी राब्ते की वेबसाइट ट्विटर पर यानी एक्स पर सहाफ़ी जाकिर अली त्यागी ने लिखा कि कावड़ यात्रा में शामिल शरपसंद अनासिर ने जय श्री राम का नारा लगाते हुए हापुड़ के बड़े मदरसे में घुसने की कोशिश की। मदरसे के जिम्मेदारों ने उन्हें देखते हुए गेट बंद कर लिया तो उन्होंने डंडों से मारकर गेट खोलने की कोशिश की। मामला हापुड़ के सिकंदर गेट के पास वाक़े बड़े मदरसे का है, जहां एक फॉर्च्यूनर गाड़ी की छत पर बैठकर एक गुंडा आता है और मदरसे के सामने गाड़ी रोककर गाली गलौज करने लगता है। गेट में डंडा मारने लगा और धमकी देने लगा और उसके साथ दीगर नौजवान भी गेट पर पहुंचे और जय श्री राम का नारा लगाने लगे, मदरसे में घुसने की कोशिश करने लगे। सिर्फ यही नहीं बल्कि उत्तर प्रदेश पुलिस में तैनात नितिन त्यागी नाम का एक खबीस पुलिस वाला ये खुद मदरसे के गेट को जबरन खोलने की कोशिश करता हुआ नजर आया। भगवा झंडा लेकर काबिल एतराज नारा लगाया गया और वो भी पुलिस वर्दी में। तो अब लोग अपील कर रहे हैं कि जब पुलिस ही कावड़ियों के आतंकवाद में शामिल हो तो फिर कावड़ियों के हौसले और हिम्मत तो बढ़ेंगे। आइए नाज़रीन, बड़ी खबर आ रही है। जी हाँ, पहली ही बारिश में नए इंडिया की नई पार्लियामेंट की छत टपकने लगी है। राम मंदिर भी टपक गया और अब नई पार्लियामेंट की छत भी टपकने लगी। अपोजिशन ने हुकूमत पर जबरदस्त हमला बोला। स्काई लाइट पर लगे शीशे में मौजूद सिलिकॉन खराब होने से छत टपकती हुई नजर आई। बुध के दिन दिल्ली एनसीआर में शदीद बारिश की वजह से वीआईपी समेत कई इलाके जेर आब हो गए। इस दौरान समाजवादी पार्टी के सरबराह अखिलेश यादव ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स यानी ट्विटर पर एक वीडियो पोस्ट किया था जिसमें नए पार्लियामेंट हाउस की छत से पानी टपकता हुआ दिखाया गया था। और आप देख सकते हैं कि बीजेपी हुकूमत की बनाई गई हर नई छत से, चाहे वो एयरपोर्ट की हो या पार्लियामेंट की हो या कहीं की भी हो, बीजेपी हुकूमत की जानिब से बनाई गई हर छत से पानी टपकना उनके सोचे समझे डिजाइन का हिस्सा है या नहीं। तृणमूल कांग्रेस एमपी महुआ मोइत्रा और कांग्रेस एमपी टैगोर समेत कई दीगर अपोजिशन लीडरों ने इस पर बीजेपी का मजाक उड़ाया है। नाज़रीन, गुजरात के एक गांव से बड़ी अजीब खबर आ रही कि उस गांव में साल भर से मुसलमानों का फाइनेंशियल बैकआउट, माशी बैकआउट
شروع ہے۔ گجرات کے ضلع پٹن کی ایک عدالت نے گزشتہ سال گاؤں میں فرقہ وارانہ فسادات پھوٹ پڑنے کے بعد سے مسلمانوں کا مبینہ معاشی بائیکاٹ کرنے پر موضع بالیسانہ کے چند دیہاتیوں کے خلاف FIR درج کرنے کی ہدایت دی ہے۔ معاشی بائیکاٹ کی وجہ سے مسلمان روزی روٹی سے محروم ہو گئے ہیں۔ آپ اندازہ لگا سکتے یہ گجرات کا گاؤں ہے، وہی گجرات جہاں کا امیت شاہ ہے اور جہاں کا مودی ہے۔ ظاہر بات ہے کہ پورے ملک میں نفرتیں ان لوگوں نے پھیلائی ہے تو اس کے اثرات سب سے زیادہ گجرات ہی میں نظر آ رہے ہیں۔ گجرات کا یہ گاؤں ہے جہاں پر 1 سال سے مسلمانوں کا بائیکاٹ ہے۔ آخر کورٹ کو ان دیہاتیوں کے خلاف FIR درج کرنے کا آدیش دینا پڑا۔ ناظرین، راہل گاندھی اور پرینکا گاندھی نے آخر وائناڈ کا دورہ کیا۔ راہل گاندھی اور پرینکا گاندھی نے وائناڈ کے ایک علاقے میں گورنمنٹ ہائر سیکنڈری اسکول میں ریلیف کیمپ کا دورہ کیا اور لینڈ سلائیڈنگ سے بچ جانے والوں سے ملاقات کی۔ آپ جانتے ہیں کہ منی پور ہو یا وائناڈ ہو یا کوئی بھی مصیبت زدہ آفت زدہ علاقہ ہو، پہنچنے والوں میں راہل گاندھی آگے رہتے ہیں اور ہمارے وزیر اعظم نے باہر ملکوں کا ٹھیکہ لے لیا۔ اگر باہر جانا ہے یوکرین، رشیا، امریکہ، لندن، جاپان، تو وہاں ہمارے راہل گاندھی پہنچتے ہیں، کیونکہ اگر وہاں کوئی آفت آئی تو انٹرنیشنل لیول پر آفت زدہ علاقوں میں پہنچنے کا ٹھیکہ مودی جی نے لیا ہے، اور ملک میں اگر لوگوں پر کوئی جنتا پر مصیبت آفت آتی ہے تو وہاں راہل گاندھی پہنچ جاتے ہیں، کیونکہ ابھی تک منی پور میں امیت شاہ اور نریندر مودی نہیں پہنچے ہیں۔ اور وائناڈ حادثے میں مرنے والوں کی تعداد میں آپ کو بتا دوں کہ 200 کے پار پہنچ چکی ہے۔ کانگریس کے قد آور نیتا ششی تھرور نے وزیر داخلہ امیت شاہ کو بھی اس معاملے میں خط لکھا ہے۔ تو میں حکیم جاوید، کیا آپ کو شوگر ہے یا آپ کے بدن میں درد رہتا ہے، جیسے جوڑوں کا درد، نسوں کا درد، گٹھیا ہوا ہے؟ اس کے علاوہ اگر آپ کو بواسیر ہے، خونی والی ہو یا مسے والی ہو، اور اگر آپ اپنی شادی شدہ زندگی کو لے کر خوش نہیں ہیں تو آپ ہمیں کانٹیکٹ کر سکتے ہیں۔ یہاں گارنٹی کے ساتھ جڑی بوٹی سے علاج کیا جاتا ہے۔ تھینک یو سو مچ۔ ناظرین، بڑی خبر اس وقت ریاست بہار کی آ رہی ہے۔ جی ہاں، BJP کے ذریعے سے گیا شہر کا ایک مسلم محلہ روہنگیا آبادی پر مشتمل قرار دیا گیا۔ BJP کے ریاستی ایگزیکٹو کمیٹی کے رکن اور سینئر رہنما مکیش سنگھ نے مسلم محلے کو روہنگیا مسلمانوں کا محلہ قرار دینے کے ساتھ تشدد اور جرائم کا سپورٹر محلہ بتایا۔ جس کریم گنج محلے کو BJP رہنما نے روہنگیا آبادی والا قرار دیا ہے، وہ ملک کی آزادی کی لڑائی میں شریک رہا ہے۔ اب شہر گیا میں BJP رہنما کے اس گھٹیا اور نیچ بیان کا وروध زبردست انداز میں شروع ہو گیا ہے۔ شہر گیا کے وارڈ نمبر 25 کریم گنج اور وارڈ نمبر 26 نیو کریم گنج کے باشندوں سمیت شہر گیا کے سبھی فرقے اور طبقے کے باشندوں نے BJP رہنما کے اس نیچ بیان کی سخت الفاظ میں نندا کی ہے اور اس بیان کو افسوسناک قرار دیا ہے، اور باشندوں کی جانب سے BJP لیڈر پر مقدمہ درج کرائے جانے کی تیاری ہے۔ یعنی BJP والے اور BJP کے نیتا بھارت کی آزادی کی جنگ میں انگریزوں کے خلاف لڑے نہیں، مگر جن لوگوں نے انگریزوں کے خلاف لڑا، ملک کو، بھارت کو آزادی دلائی، BJP والے ہمیشہ انہی کے خلاف بیان بازی کرتے ہیں۔ ناظرین، پارلیمنٹ سے بڑی خبر آ رہی ہے کہ بے حد ہنگاموں کے درمیان لوک سبھا میں آخر ریل بجٹ پاس ہو گیا۔ کانگریس نے لگاتار ہو رہے ریل حادثات پر وزیر ریل سے سوالات پوچھے، کیونکہ آپ دیکھ رہے ہیں کوئی دن شاید ایسا نہیں کھالی جا رہا ہو کہ ریل حادثہ نہ ہو رہا ہو اور لوگوں کی جانیں نہ جا رہی ہو۔ اس کے باوجود بڑی بے شرمی، بڑی بے غیرتی کے ساتھ سوال جب وزیر ریل سے پوچھے جا رہے ہیں تو وزیر ریل کترا رہے ہیں اور ہنگامہ کر کے سوالات کو ختم کرنے اور دبانے کی کوشش کی جا رہی ہے۔ گزشتہ کل لوک سبھا میں ہنگامے کے بیچ ریل بجٹ کو پاس کر دیا گیا ہے۔ ناظرین، اتراکھنڈ اور ہماچل سے بڑی خبر آ رہی ہے۔ جی ہاں، بادلوں کے پھٹنے کے واقعات اتراکھنڈ ہماچل میں ہوتے رہتے ہیں، اور ابھی پھر خبر آ رہی ہے کہ اتراکھنڈ اور ہماچل میں بادل پھٹنے سے بھاری تباہی مچی ہے۔ شملہ، منڈی اور کلو سے 3 لاشیں ملی ہے، 52 افراد لاپتہ ہے۔ اتراکھنڈ میں میاں بیوی سمیت 7 لوگوں کے ہلاک ہونے کی خبریں آ رہی ہے۔ بادل پھٹنے سے آنے والے سیلاب نے ہماچل پردیش کے شملہ، منڈی اور کلو اضلاع میں زبردست تباہی مچائی ہے۔ تینوں ضلعوں میں تقریباً 52 افراد لاپتہ ہیں، جبکہ 3 لاشیں نکالی گئی ہے۔ شملہ میں 35، منڈی میں 9 اور کلو میں 7 افراد لاپتہ ہیں۔ ان علاقوں میں کہیں پر بادل پھٹ رہا ہے تو کہیں پہاڑ میں شگاف اور دراڑیں پڑ رہی ہے، تو کہیں پتھر گر رہے ہیں تو
कहीं मिट्टी के तोड़े गिर रहे हैं। इस खौफनाक मंजर के दरमियान हुकूमती मिशनरी भी अलर्ट होकर इमदादी कामों में मसरूफ हो गई है। मर्दाना ताकत हासिल करें 72 घंटों के अंदर, वो भी जड़ी बूटियों द्वारा। हकीम याकूब खान से कांटेक्ट करें जो कि 75 सालों से हिकमत कर रहे हैं। इसके अलावा जोड़ों में दर्द, गुर्दों में पथरी, शुगर, खुजली, ल्यूकेरिया का गारंटी से इलाज किया जाता है। अभी कांटेक्ट। हर्बल सेहत लाएं 100% देसी जड़ी बूटियों से इलाज। मर्दाना ताकत, लिकोरिया, शुगर बिना अंग्रेजी दवाई, बिना परहेज के खत्म हो जाती है। इसके अलावा जोड़ों का दर्द, घुटनों का दर्द, गुर्दे की पथरी, खुजली, बवासीर, खूनी मस्से वाली, वजन कम करना, वजन बढ़ाना। अभी कांटेक्ट।